البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 89 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس، کتابن ایک کتاب، من اندی پاس سے، اللہ کے، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم پاس ہے ان کے، وکانوا حالانکہ تھے وہ، من قبلو اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے، علی الذین ان پر جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفروا انہوں نے کفر کیا، بہی ساتھ اس کے، فلعنت تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں اس کا نام لے کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب ہدایت سامنے آ گئی تو صاف انکار کر گئے۔ بس ان لوگوں کے لیے جو کفر کی راہ اختیار کریں، اللہ کی لعنت کے سوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہو رہی ہے کس کی؟ یہود کی اور تورات کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ان کی کتاب مقدس یعنی تورات کا مقصد تھا، وہی قرآن کریم کا بھی مقصد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن کریم نے آتے ہی تورات کو کتاب ہدایت اور نور قرار دیا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نازل کی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی اس بات سے آپ سوچیں کہ کس قدر دیانت و امانت کی بات ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو بار بار چیلنج پر چیلنج کیا کہ اگر تم آج بھی تورات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر لو اور تورات کی تعلیم کو دل سے قبول کر لو، ایکسیپٹ کر لو، تو تم میرا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تمہارا انکار کرنا تو میرا کیا بگاڑے گا، یعنی اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ جو بگڑے گا وہ سب تمہارا ہی بگڑے گا، کیونکہ اللہ کا انکار کر کے گویا انہوں نے اپنی کتاب کا انکار کیا، قرآن کا انکار کر کے انہوں نے اپنی کتاب کا انکار کیا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ اپنے سے پہلے کی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ میرے سچے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچ ہوں اور سچائی کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ تم کو بتاؤں کہ تم جھوٹے ہو، یو آر لائر، اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہو۔ بلا شبہ تمہارے پاس سچائی ہے، لیکن تم نے اس کو چھپا دیا، اس پر پردے ڈال دیے، حق و باطل کے ملانے کے تم مرتکب ہو چکے ہو، حق و باطل کو تم نے خلط ملط کر دیا، حق لانے والوں کی تم تکذیب کر چکے، ان کو جھٹلاتے ہو۔ میں تمہاری ہی سچائی کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو
آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ جس مسیل موسیٰ کی خبر ہماری کتاب تورات میں دی گئی ہے ابھی تک وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ تورات میں یہ بات بطور پیش گوئی موجود تھی۔ اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں جو تورات کے ہیں، کتاب استثنا 15 تا 19۔ فرمایا خداوند تیرا خدا تیرے ہی لیے، تیرے ہی درمیان سے، تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی طرف کان دھریو، اس سب کی مانند جو تو نے خداوند اپنے خدا سے خواب میں مجمع کے دن مانگا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سنوں اور ایسی شدت کی آگ میں پھر دیکھوں تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سو اچھا کہا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا ظہور مکہ مبارکہ میں ہوگا اور اس کا مقام ہجرت مدینہ منورہ قرار پائے گا۔ اس لیے انہوں نے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو کینکا کو اب اطراف مدینہ میں آباد کر دیا تھا اور ان کی اوس و خزرت سے ہمیشہ جنگ رہا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی کوشش یہ رہتی کہ جس طرح ممکن ہو اس کا نام و نشان مٹا دیں۔ جب کبھی انہیں شکست ہوتی تو وہ والہانہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے خداوند نبی آخر الزمان کو بھیج دے کہ ہماری مصیبتوں اور تکلیفوں کے دن ختم ہوں اور کفار پر غلبہ حاصل کریں۔ چنانچہ یہی باتیں انصار کے مسلمان ہونے کا باعث بنی۔ جو انہوں نے دعائیں کی بجائے کہ یہ بدل دیں، انصار کے مسلمان ہونے کا وہ باعث بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان سے بار بار مطالبہ کیا کہ اس رسول پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری پیش گوئیوں کی تصدیق ہو، مگر ان کی اندھی تقلید، قومی روایات اور سب سے بڑھ کر تعصب، ہٹ درمی، ضد کی بنا پر صاف انکار کر بیٹھے۔ حالانکہ جس طرح انہیں اپنی اولاد کی شناخت کرنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں نہ ہوئی، کبھی دھوکہ نہیں ہوا، ایسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ اس کے بارے میں آیت ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کتاب استثناء کی پیش گوئی کے مطابق مسیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ اس دوران میں ان کے پاس برابر نبی آتے رہے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 برس تک بنی اسرائیل میں ایک نبی بھی نہ آیا۔ پھر وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مانند جس نبی کی بعثت کا وعدہ دیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ پھر وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ اب نبوت ہمارے خاندان سے منتقل ہو کر اسماعیل کے گھرانے میں چلی جائے گی۔ جب وہ ان تمام حقائق کے ثابتہ کے باوجود نہیں مانتے تو ان پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ اس کی خیر و برکت سے دور ہوں۔ جب سب کچھ جاننے کے باوجود کوئی انجان بن جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بس وہی جو اللہ نے کہہ دیا۔ یہودی جو ہیں